بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صوبان افتخار. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی. آج ایس آئی ٹاکس کے ایک نئے اسپیشل ایکسکلوزیو انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بغیر کسی تمہید کے میں پوچھنا چاہوں گا, سپارہ جو جمعے سے اپنے ساتھیوں سمیت لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ جی سرچ جاری ہے, بس دعا کی درخواست ہے سب سے کہ کوئی کلو مل جائے, وہ لوکیٹ ہو جائیں اور خیریت سے واپس ہمارے بیچ آ جائیں. سر بتائیے گا, آپ کی حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے, ایسے ایڈونچر ٹریول کے لیے, ایسے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ ہمارے انفارچونیٹلی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پاکستان اور اسپیشلی گلگت بلتستان کو اللہ نے جو حسن عطا کیا اور جو پہاڑ, جو چوٹیاں پاکستان میں ہیں, وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ پر ہوں. اور انفارچونیٹلی جو آپ کہیں کہ جو سپورٹ گورنمنٹ کی ہے یا جو ہم لوگوں نے ان وسائل کا بھرپور استعمال کیا, وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو وسائل ہیں, تو ہم نے کبھی بھی ان کا صحیح استعمال نہیں کیا اور جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو ان میں سے ایک ماؤنٹینئرنگ بھی ہے. ہمارے پاس ماؤنٹینئرنگ کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں, اور ایون K2 کے بھی جتنے ایکسپیڈیشنز بک ہوتے ہیں وہ تھرو نیپال ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کے سکولز ہیں, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, تو ادھر سے یہ ایکسپیڈیشنز بک ہوتے ہیں. اور پاکستان میں یہ K2 اور دوسری پہاڑیوں کی طرف وہ جو چوٹیاں ان کو سر کرنے کے لیے یہ آتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جی ماؤنٹینئرنگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بنائیں گے. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے جو اب اگر ہم ٹورزم کو فروغ دینا چاہیں تو ہمیں ایسے ہنرمند لوگ چاہیے جو اس انڈسٹری کو سمجھیں, اور جب تک وہ ٹرین شدہ اور اسکل لوگ نہیں ہوں گے تو ٹورسٹ کو وہ فیسیلیٹیٹ ہم نہیں کر سکتے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں یا دوسری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں ہوتا ہے. تو ہاسپٹیلٹی سینٹرز بنائے جائیں گے, انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں گے, یونیورسٹیز بنائی جائیں گی, جہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے گا, تو ہی پھر ہم اس انڈسٹری, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی. جی بالکل. ہمارا تو اس پہلی جون کی ADP میں ہی پرپوز اسکیموں میں ہاسپٹیلٹی اور ماؤنٹینئرنگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ پہلی دفعہ ہونے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تھوڑا آپ کے کیریئر پہ آنا چاہوں گا. آپ نے بطور آزاد امیدوار انتخابی سیاست کا آغاز کیا, پھر 2018 میں تحریک انصاف کو جوائن کیا, ابھی 21 کی الیکشن میں آپ پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. پوچھنا چاہوں گا, کیا پہلے سے اندازہ تھا کہ پہلی مرتبہ اسمبلی میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ اندازہ تو نہیں, یہ ٹارگٹ تھا. صرف یہ تھا کہ جس پارٹی میں ہم شامل ہوئے وہاں پر ایک جذبہ تھا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں, اور موقع اللہ پاک ہمیں یہ دے رہا ہے. اور اسپیشلی جو قیادت ہمیں ملی ہے عمران خان کی موجودگی میں, تو یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ پاک جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں قرآن پاک میں, تو وہ ان کو نااہل اور نالائق حکمران دیتے ہیں. اور جب میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے جو اللہ پاک کی شاید ناراضگی جو ہم سے تھی وہ شاید ختم ہوئی ہے, اور اب ہمیں ایسے لیڈرز ملے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے نہیں کما رہے, اپنی جائیداد نہیں بنا رہے. وہ اس ملک کا سوچ رہے ہیں, اس ملک کے بچوں کا سوچ رہے ہیں, اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے اور اس ملک کے وقار کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں چیف منسٹر بننے سے زیادہ جو میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں وہ ایسے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنے کے جو موقع مل رہا ہے اس پہ میں زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ ہوں. اچھا, اب آپ کی حکومت کو تقریباً 2 ماہ مکمل ہونے والے ہیں, تو ذرا شیئر کیجئے گا گلگت بلتستان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کیا ایسے پلانس ہیں, کیا منصوبے ہیں جو آپ لے کے آ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے ایک چیز یہ یاد رکھیں, میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے سب کو بتانا چاہوں گا کہ محرومیاں نہیں ہیں پورے پاکستان میں, یہ ہماری نااہلی اور نالائقی ہے, ورنہ اللہ نے کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں کی.
پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں جائیں، آپ AJK میں جائیں، آپ بلوچستان میں جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ KP میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو لوگ دیے ہیں بہترین لوگ ہیں، جو ریسورسز ہیں وہ بہترین ریسورسز ہیں. آپ کسی بھی موقع پہ کسی بھی دن اس ملک میں آپ ڈھونڈیں، آپ کو ہر قسم کا موسم، ہر قسم کا ویدر ملے گا. تو محرومیاں یہ ہوئی ہیں کہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے صحیح فیصلے نہیں کیے، ہمیں صحیح قیادت نہیں ملی. تو اب ہم نے جو کرنا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ریسورسز عطا کی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، نوجوانوں کو ایک منزل دینی ہے، ڈائریکشن دینی ہے. اور جو اس پہ جو ہمارا سٹارٹ سے جو کام ہے، سب سے پہلا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ٹورزم انڈسٹری کو، اس کو پروموٹ کریں گے. اور گلگت بلتستان انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان اتنا شاندار ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہونے کے باوجود، مدنیات اور ٹورزم اپنی جگہ، ان تمام تر چیزوں کے باوجود گلگت بلتستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن میں اس وقت آپ دیکھیں تو ہم کئی صوبوں سے آگے ہیں، اور اسلام آباد AJK اور گلگت کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں. ہمارے سے آگے کوہستان ہے جو کہ KP کا حصہ ہے. آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں گے تو گلگت بلتستان اپنے ارد گرد میں جو لوگ ایریاز ہیں ان سے کافی بہتر ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن وہاں پہ تو تعلیمی نظام سخت خراب ہے، وہاں سے اسٹوڈنٹس یہاں اسلام آباد اور بعض اوقات کشمیر کا رخ کرتے ہیں. اب میں اسی پہ آ رہا ہوں. اپرچونیٹیز ہمیں نہیں ملی ہیں. اپرچونیٹیز وہ اگین لیڈرشپ کا میں سمجھتا ہوں کہ کا فقدان رہا ہے. ہم جو اب آگے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹورزم میں، ہر سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو کام نہیں ہوا، اور جو کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ اپنے اس ٹائم کو بہترین یوٹیلائز کریں اور ان ایریاز میں ہم کام کریں. بتائیے گا، پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی گلگت بلتستان کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا. اس کے پیچھے کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، بلکہ میں آپ کے سوال کو دوبارہ اس طرح بتاؤں گا کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کی ہی وجہ سے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. آپ جو کہ کہتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اور پرائم منسٹر صاحب کی کارکردگی دیکھیں گے تو کون سا ایسا پرائم منسٹر آپ کو ملا ہوگا؟ آپ 1970 سے لے کے ابھی تک دیکھنا، یہ مجھے بتا دیں اگر میں غلط ہوں تو آپ یہ چیک تو کر سکتے ہیں نا. کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے ہر منگل کو بغیر ناغے کے اپنی کیبنٹ کی میٹنگز کی ہوں؟ کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو صبح 8 بجے سے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے اور 7-8 بجے تک میٹنگز ہوتی ہیں؟ کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جو چھوٹے اپنے انیشیٹیو پہ بھی ریگولر ویکلی آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹریوں میٹنگز کا آ رہا ہے؟ کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے شروع دن سے ہی ان پاپولر ڈیسیجنز کی ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کو جو پاکستان جس پوزیشن پہ ملا ہے، کیا اس سے پہلے کسی اور پرائم منسٹر کو وہ مشکلات حاصل تھیں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ملا؟ اور جو اپنی کمٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ جتنے یہ پرائم منسٹر صاحب سٹینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے؟ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو گورنمنٹ ملی ہے وہ صرف 6 ووٹوں کی برتری پر ہے، اور جس میں ہمارے ساتھ کولیشن پارٹی 6 سے 7 کولیشن پارٹیز ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہسٹری کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہے. اور آج PDM کو وہ باتیں تمام تر ٹھیک، لیکن نہیں، میں اس بات پہ پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پر ہی ملا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، ٹھیک ہے، اس وقت بھی اگر کسی کی امید ہے، کوئی ایسا بندہ پاکستان میں جو چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور اس بلندی پر پہنچے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، تو اس کی امید عمران خان ہے. اس کی امید اب ان کے دوسری پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں. اب کس طرح کی کوئی ایک بندہ جس کی تھوڑی سی بھی سوچ سمجھ اللہ نے
عطا کی ہو تو وہ ایزیلی کمپیئر کر سکتے. ٹھیک ہے. جی بی پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گا. جی بی کے الیکشنز کے نتائج سامنے آنے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے وہاں پر جلاؤ گراؤ کیا, مظاہرے کیے. پھر ابھی آپ نے جی بی کے جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان کی تنخواہ کے اضافے کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, تو کیا جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ وفاق نے انٹرفیئر کیا ہے اور جو دھاندلی کا وہ بیانیہ, کیا آپ کی سمجھ سے یہ پروموٹ نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں, آپ سب سے پہلے تو جو دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں, پی ایم ایل این نے وائٹ پیپر ایک شائع کیا. دھاندلی ہوتی ہے کہ جب میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں, آپ فرسٹ نمبر پہ اگر کوئی جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے, ہمارے میں کچھ تھوڑا سا قریب فرق رہ گیا تو میں دھاندلی کا الزام لگا دوں. میں نے ٹوٹل ووٹ لیے ہیں, فرض کریں جتنے پول ہوئے ہیں اس میں سے 4% 5% بھی میں نے ووٹ نہیں لیا اور میں الزام لگا دوں کہ دھاندلی ہو گئی ہے, تو منہ تو کسی کا کوئی بند نہیں کر سکتا نا. اب پی ایم ایل این سے آپ جا کے پوچھیں کہ آپ کے 2 حلقوں میں آپ کی سیٹیں آپ کی آ گئی ہیں, اس کے علاوہ کون سا آپ کا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو چیف الیکشن کمیشن کی مدت ملازمت میں توسیع اور تنخواہ میں اضافے والی یہ کب اخبارات میں بیانات چل رہے ہیں, کس نے بیان دیا؟ جی بی کی الیکشن. دیکھیں, مدت جو چیف الیکشن کمشنر کی 3 ایئرز یا 5 ایئرز جو ہوتی ہے وہ اپنا ایک ٹینیور ملازمت ہوتی ہے, اسی پہ ہی وہ اپوائنٹ ہوا ہوتا ہے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں, پی ایم ایل این کے دور میں, اور یہ پچھلے سال میرے خیال میں 1.5 سال ان کا شاید پورا ہوا ہو, تو ان کا ایک ٹینیور ٹائم ہوتا ہے, وہ 3 ایئرز یا 5 ایئرز کے لیے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا ٹینیور اس وقت بڑھانے کی جب ان کا ٹینیور ختم ہی نہیں ہوا. میں اب عبوری صوبے والی بات کی طرف آنا چاہوں گا. 1947 سے پہلے تک گلگت بلتستان ریاست کشمیر کی ایک اکائی ہوا کرتی تھی, اور اب آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر اور جو ہے لداخ کے لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ وہی ریاست کشمیر کے طور پر کشمیر کی پہچان کو بحال رکھا جائے, لیکن آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا وضاحت کریں گے؟ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ جس طرح رہیں, جس طرح چاہیں جئیں, جس طرح حکومت بنائیں. تو کیا دیکھیں, ہم اس میں ایک ہی موقف ہے کہ کشمیر, مسئلہ کشمیر کو نقصان دیے بغیر, تو یہ پہلی چیز. اسی اور طرف دوسری چیز دیکھیں, دوسری چیز پاکستان کا جو موقف ہے یونائٹڈ نیشن میں اس کو کمزور کیے بغیر تو یہ آپ کچھ بھی بن جائے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آزاد کشمیر ایک ریاست کے طور پہ ایکٹ کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ کیا اب میں کہوں کہ وہ کیوں بنی ہوئی ہے, یا پھر میں کہوں کہ آزاد مقبوضہ کشمیر ہے, اس کو آرٹیکل 370 کے تحت لوک سبھا میں سیٹیں تھیں, کیوں تھیں؟ یا میں کہوں کہ لداخ کو آج انہوں نے اپنا حصہ بنایا, کیوں بنایا؟ بات یہ ہے کہ آپ ڈسپیوٹڈ جو معاملہ ہے, جو متنازع ہے, اس کو ہٹائے بغیر, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو ہٹائے بغیر جب آپ اگر انتظامی طور پہ کوئی بھی سیٹ اپ دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. آپ کا, میرا, کشمیر کے لوگوں کا سرحد کے اس پار یا اس پار ہماری ایک ہی ڈیمانڈ اور ہماری ایک ہی ترجیح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ خراب نہ. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ خراب کیے بغیر JK اسٹیٹ بنتا ہے یا ایک ریاست کے طور پہ بنتا ہے, یا گلگت بلتستان ایک صوبے کے طور پہ ایک انتظامی معاملہ چلتا ہے, تو اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی یا کوئی مطلب میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی کو ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ اس پہ وضاحت کریں گے کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے بغیر کس طرح صوبہ بنایا جائے گا گلگت بلتستان کو؟ دیکھیں, ظاہر آپ قانون دان بھی ہیں. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آرٹیکل 370 میں جب انڈین کانسٹیٹیوشن کی میں بات بتاؤں گا کہ سری نگر کو کہتا ٹل ڈیسیجن آف کشمیر, وہ انہوں نے پھر سری نگر کو آئینی حیثیت دی تھی. جی ہاں. تو اس پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے, ہم نے جو ایک معاہدہ آپ کہیں کہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, تو اس پہ آپ نے کشمیر کے بنیادی متنازع حیثیت کو ختم تو نہیں کیا.
تو آج آپ اگر صوبہ بناتے ہیں تو اسی متنازع حیثیت کو آپ کی جو ہماری جو LOC ہے ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو گلگت بلتستان دوسرے صوبوں کی طرح یا دوسرے خطوں کی طرح کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہوں, آئین کا کوئی حصہ بنے تاکہ انتظامی معاملات اس میں بہتر ہوں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو یکسر نظر انداز کر کے, اور یہ کسی صورت میں نہیں ہوگا. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ گلگت بلتستان کا بچہ میرے سمیت کشمیر کے مسئلے پہ اتنا ہی جذباتی ہے جتنا کہ AJK کا کوئی ہے, یا پھر پاکستان کا, یا سری نگر کے جو ہمارے نہتے کشمیری مسلمان ہیں جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور وقت آنے پر یہ وقت ہی ثابت کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کشمیر کے لیے اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑی تو گلگت بلتستان کے عوام سب سے آگے ہوں گے. لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ ایک مستحکم انتظامی نظام دیا جائے جہاں پر وہ اپنے معاملات چلائیں. جی ٹھیک ہے. اب میں اپنے آخری سوال کی طرف آنا چاہوں گا. آخر میں ہمیں بتائیے گا آپ کے مخالفین جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ دعوے یہ وعدے صرف وہ انتخابی دعووں اور وعدوں تک محدود رہیں گے, ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, ان کو یہ ہرگز نہیں, وہ ان کو آپ کی جو بات ہے اس میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دعوے پورے ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں. اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ہم جو چلیں وہ رہنے دیتے ہیں, دوسری اس پہ کہ ان کی جو اچیومنٹس تھیں ان کا میں بتا دیتا ہوں. ہیلتھ سیکٹر میں 300 ڈاکٹرز ہیں کہ 400 ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں. میں DHOs اور انتظامی ڈاکٹرز کو ہٹا کے بات کر رہا ہوں. پورے گلگت بلتستان کا ہیلتھ کا سسٹم. اور آپ کو پتہ ہے نرسز کتنی؟ 70. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب وہ اگر الزام لگائیں گے, اگر ہم ان کیس نہ بھی کر سکے تو وہ تو اپنا ایک اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں کہ وہ تنقید کریں PMLN یا PPP. اور ان کو اس وقت خوف ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہی ہے. تو پہلے دن سے ہی, اب آج آئے ہوئے ہمیں 2 مہینے ہوئے ہیں, اور PPP اور PMLN نے 8 سے 9 دھرنے اور جلسے مختلف انتظامی معاملات پہ ڈیمانڈز لے کے ہمارے خلاف کروائے. ان میں سے ایک مزے کی میں بات بتاؤں گا. یہ آل لائن ڈپارٹمنٹ کے جو سیلریز کا مسئلہ تھا, گلگت بلتستان میں تمام سرکاری ملازمین کو میرے آفس کے باہر لا کے انہوں نے دھرنا کرا دیا. اور جو سیلریز میں فرق ہے ایگزیکٹو الاؤنس اور جو ہمارا کلیریکل سٹاف ہے, جو لوور سٹاف یا دوسرے جو ہیں سیکریٹریٹ سے ہٹ کے جو سٹاف ہے, ان میں جو فرق ہے یا اضافہ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے دور میں, ہماری دور میں تو ہمیں تو 2 مہینے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن لیڈ وہ کریں اور الزام ہم پہ لگا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اب 5 سال بعد گلگت بلتستان کا نقشہ قدرے اس سے بہتر ہوگا. جی بالکل. آخر میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.